میری بہنیں بیٹھی ہیں اور بھائی بیٹھے ہیں. ہاں تم دو لوگ ہو نا, مطلب دو سے مراد مرد اور عورتیں. تمہارا بیٹا بیٹی بھائی ماں باپ ساس سسر چچا تاؤ خالو مام سب رشتہ دار ہوتے ہیں. اب تم اسلام سے ایک بات پوچھو. کیا پوچھو؟ کہ اسلام تو بتا ان تمام رشتہ داروں میں بیٹا بیٹی بیوی شوہر, شوہر تو ہوا سمجھے, شوہر تو تم ہی ہو, مطلب بیوی بچے بیٹا بیٹی ماں باپ ساس سب میں زیادہ حق مردوں پر کس کا؟ اسلام سے پوچھو. کس سے پوچھو گے؟ ہاں یہ بھی بتا دوں, تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اسی کے گھر مت پہنچ جائیو. بتا بھائی سید صاحب رات کہہ رہے تھے, بتا کیا بتائے گا بتا دوں. یہ کہہ رہے تھے اسلام سے پوچھو. تو بتا اسلام کا مطلب تمہارے گاؤں والا نہیں, سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت مصطفیٰ مذہب اسلام. میں جو بات کہتا ہوں نا کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں, صاف کرنے کی. اسلام سے پوچھو. اسلام تو بتا مردوں پر بیٹی کا حق زیادہ, بیٹے کا حق زیادہ, چچا کا حق زیادہ, بھائی کا حق زیادہ, ماں کا حق زیادہ, باپ کا حق زیادہ. حقوق ادا کرو گے نا, سب سے زیادہ کس کا ہے؟ تو شریعت مصطفیٰ پڑھو. علماء بیٹھے, دونوں باپ بیٹے شہزادے آل رسول بیٹھے. سنو, مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے. کس کا حق ہے بولو؟ اب فیصلہ کریو, بیٹی کے کتنے جوڑی کپڑے بن رہے ہیں, بیٹے کے کتنے بن رہے ہیں, بیوی کے کتنے بن رہے ہیں. بیوی کے ہلکا سا سر میں درد ہو جائے 3 ڈاکٹر بدل جاتے ہیں, اور اماں 3 دن سے کر رہا رہی ہے. اماں 3 دن سے کر رہا رہی ہے اور پوچھا کیا ہو گیا؟ بڑے بڑھیا تو ایسی کرتی رہے ہو, بڑھاپے میں اور کیا ہوگا؟ پہچانو اپنے حقوق کو, پہچانو اپنے آپ کو یار. میں اس لیے وہ باتیں بتا رہا ہوں. اسلام یہ کہتا ہے سب سے زیادہ حق ماں اور باپ کا ہے. اچھا عورتیں بیٹھی ہیں, عورتوں پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے بھائی؟ ان کی بھی تو ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہیں, چچے تاؤ ہیں, یہ بھی سن لیں. ان پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ان کی ماں کا نہیں, باپ کا نہیں, بھائی کا نہیں, بہن کا نہیں, چچا تاؤ خالو مامو کا نہیں, بیٹا بیٹی کا نہیں. عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا. کتابوں میں آتا ہے, حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. اب یہ جتنی بیٹھی ہیں ان سے پوچھیو اجازت لے کے آئی؟ پکڑی گئی نہیں پکڑی گئی؟ اب بتاؤ, 3 بچوں کی اماں ہو گئی, مگر کہنا اب بھی میکے والوں کا چل لیا. گھر میں لڑائی ڈالے پڑی ہے, فون لگا دے اماں اب کیا کروں, وہ پڑھا رہی ہے ادھر سے. بہن نے جو کہہ دیا سب سے زیادہ میری بہنیں سن لے شوہر کا ہے. شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں. مگر تم گئے کام پہ اور اس نے رات کے عورت گوشت اور جتنے بھی تھے وہ سب ناشتہ کیا تگڑا والا اور محلے میں نکل گئی. اب ادھر برائی ادھر برائی ادھر, پورے محلے میں 11 بجے ارے ٹائم ہو, اب آ رہی ہے کھانا بنانے. سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے. شوہر اگر کہہ دے کہ نہیں یہاں جانا ہے تو جانا, شوہر منع کر دے نہیں جانا تو نہیں جانا ہے, مگر کہہ کے دکھا لیو تو جھگڑا 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 صرف اسی بنا پر ہے. لڑکی کئی بچوں کی اماں ہو جاتی ہے مگر اب بھی ریمونڈ میکے والوں کے ہاتھ میں.
جس دن یہ ریموٹ چھوٹ گیا شوہر کے ہاتھ میں آ گیا، اسی دن سیدہ فاطمہ اور مولا کائنات حضرت علی جیسی زندگی ہو جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ سیدہ فاطمہ اور حضرت علی، اللہ ان کے دادا اپنے دادا دادی کی بات بتاتا۔ ایک دن نا ایسے ڈکار لیتے ہیں، ایک دن کیا ہوا، حضرت علی آئے، تھوڑا طاقت تو تھی الحمدللہ، پیشانی پہ پسینہ، تھوڑے ہلکے پریشان سے آئے، سن لو یار بس ختم کر رہے ہوں۔ آئے اور آنے کے بعد، ہاں موٹر سائیکل دیکھی نہیں ہے تم نے، اسے ضرور دیکھی ہو۔ سیدہ فاطمہ نے جب دیکھا میرے سرتاج آئے، میں اپنی بہنوں کو سبق بتا رہی ہوں یہ شوہر کے ساتھ کیسے پیش آئے، تو سیدہ فاطمہ نے دیکھا علی آئے تو علی کی طرف کو فاطمہ مسکرا دی اور آگے تک گئی، ہاتھ پکڑ کے لا کے بٹھا دیا اور بٹھا کر کے جلدی سے گئی، پیالے میں جو بھی پیالہ تھا مٹی کا لکڑی کا، پیالے میں پانی لائیں اور پھول کی طرح پیش کر دیا، اور جیسے ہی پیش کیا حضرت علی نے پانی پی لیا۔ پینے کے بعد سیدہ فاطمہ نے اپنا آنچل لیا اور لینے کے بعد علی کی پیشانی کا پسینہ پوچھ دیا۔ علی مسکرانے لگے۔ علی بولے فاطمہ صحیح بتا رہا ہوں، تمہارے اس آنچل نے میری ساری تھکاوٹ اتار دی، ساری تھکاوٹ۔ اب علی خوش، علی بولے فاطمہ تم میرے گھر میں رہی، ایک سال ایک جوڑی کپڑے میں گزار دیا، پھٹ گئے تو پیمد لگا لیا، نمک سے روٹی کھائی، سوکھی روٹی ایسے توڑ کے کھائی، جو کی روٹی جب کرری ہو جاتی ہے ایسے نہیں ٹوٹ رہی ہے تو سیدہ فاطمہ یا گھٹنے پر رکھ کے ہتھیلی سے توڑتی تھی، پانی میں بھگو کے نمک سے کھاتی تھی۔ حضرت علی اتنے پیار میں آئے، اتنے پیار میں بولے فاطمہ آج دنیا کی جو چیز چاہو مجھ سے مانگ لو، مانگ لو آج۔ سیدہ فاطمہ بولی نہیں میرے سرتاج، نہیں، تم راضی ہو گئے، اللہ راضی، میرے بابا جانی راضی، فاطمہ کی زندگی کا مقصد پورا۔ میری بہنیں سن لینا، حضرت علی بولے نہیں فاطمہ آج اگر میری جان مانگو گی تو حاضر۔ سیدہ فاطمہ نے اپنا آنچل اٹھایا، دعا کر دی، اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ ایسی بی بی بنو نا، ایسی بی بی بنو جو دعائیں لیں۔ تم تو گالی سن رہی ہو، سروس کرا رہی ہو، گالی، مگر سیدہ فاطمہ دعا دے رہی ہے، اللہ کا مانگ لو۔ فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لے گا، فاطمہ آج مانگ لو، آج علی کا دل خوش ہے، مانگو۔ فاطمہ بھی پیار میں آگے بولی مانگ لو، مانگو۔ تم ذرا اپنے گھر جا کے بی بی سے کہہ دیو مانگ لے، ایسی چیز مانگے گی زمین بیچ کے نہیں چھوٹو گے۔ اجا ہے نہیں وسیم صاحب؟ کہہ رہے ہیں جی، لگ رہا ہے انہیں بھی تجربہ ہو گیا، میرے اسٹاف کے ہیں، میں ان پہ ہی ہنس لیتا ہوں، لیکن سنو، ہاں کہہ رہے ہیں جھال ہی مانگیں گے اور کیا، لگ رہا ہے یہ مانگ چکی ہیں۔ بہرحال توجہ رہو، سیدہ فاطمہ نے کیا مانگا وہ مانگ اپنے گھروں تک پہنچا دو۔ میری بہنیں سن لیں، اللہ حضرت علی کی تھکاوٹ اتر گئی، اور آج تو بعض آدمی اتنا پریشان ہے، نرا ٹینشن دیے پڑی ہے، نرا ٹینشن، بیچارہ اچھا خاصا تھا، توبہ کر رہا، ہاتھ جوڑ رہا، کہہ رہا شادی کیا ہو گئی، بوال میں پڑ گیا ہو۔ صحیح بتا رہے ہوں میں، اتنا ٹینشن دے رہی ہے، اتنا جیسے ہی گھر میں غصہ، تھکا ماندہ آیا، نکالا سینڈل یا چپل، بچوں پہ تڑا پڑتا، بچے پہ کر دے، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، غصہ آئے گا نہیں آئے گا، بچے پٹیں گے۔ کیا ماحول بنا رکھا ہے یار، کیا ماحول ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں دیکھو بچوں کو کیوں مار رہی ہو، تو بولی چپ کر رہی ہو، تمہاری کارنامہ ہے۔ اب وہ تمہاری اماں جو بڑھیا بیٹھی، اب اندازہ لگی بچے کیسے ہو رہے ہوں۔ گھر کے ماحول کو سدھارو، اپنے آپ کو سدھارو۔